إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق اللہ العظیم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، تمام تعریفات تسبیحات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کے رازق ہیں. وہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، کہ جس ذات نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. یہ اس ذات کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں جتنی بھی مخلوقات تھی تمام کی تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا. اور اس سے بڑا یقیناً سب سے بڑا جو ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن کو ہمارا ہادی و رہنما راہبر اور مرشد بنا کر بھیجا گیا. وہ ہستی کہ جس ہستی کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے. لائق صد تکریم سامعین مکرم، مسلمان اور اہل ایمان کی زندگی ساری زندگی اسی کوشش میں گزرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. ساری زندگی وہ اسی وجہ سے گزارتا ہے، اسی کوشش میں گزارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اپنا اصل جو مقصد ہے، اپنی اصل جو منزل ہے اس کو حاصل کر لے. ہماری ساری کی ساری پریشانیوں کے سارے غم، سارے دکھوں کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنی اصل منزل کو بھول چکے ہیں. ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے، ہماری جو اصل منزل ہے، ہماری جو اصل سکون کی جگہ ہے وہ دنیا نہیں ہے. جس انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کی زندگی کا اصل مقصد، اس کی زندگی کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے، پھر اسے دنیا کی پریشانیاں اسے غم زدہ نہیں کر سکتی، پریشان نہیں کر سکتی. اور جنت بھی کیسی جنت؟ ساری زندگی ہم نے سنا جنت، ہم نے جنت میں جانا ہے جی، ہم جنت کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ جنت ہے کیسے، اس جنت میں خصوصیات کیا ہیں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جنت کے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں. جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا نا اس وقت تک جنت کے نام پہ مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا جو آنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام والا جنتی کیسا ہوگا اور سب سے کم مقام و مرتبے والا جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا، میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. کیا فرمایا موسیٰ؟ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ جس کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ. وہ انسان جنت میں جائے گا اور واپس آ جائے گا، آگے کہے گا یا اللہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے،
یا اللہ جنت میں تو جنتیوں نے اپنے مقام حاصل کر لیے ہیں، یا اللہ جنتیوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہیں، یا اللہ اب تو جنت میں میرے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا اگر دنیا میں ایک بادشاہ کی جتنی بادشاہت اور سلطنت اور حکومت ہوتی ہے، اگر اتنی جگہ تمہیں جنت میں دے دوں تو پھر تم راضی ہو؟ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی میں راضی نہیں ہوں۔ کیا دنیا میں جتنی ایک بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے اس کی مثل 2 بادشاہتیں، 2 سلطنتیں تمہیں جنت میں دوں، دنیا کی مثل 2 دنیا تمہیں جنت میں دوں، اتنی جگہ دوں، پھر تم راضی ہو؟ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں، ابھی میں راضی نہیں ہوں۔ کیا اگر دنیا کی مثل 3 بادشاہتیں، 3 سلطنتیں کے برابر اگر تمہیں میں جنت میں جگہ دوں تو پھر تم راضی ہو؟ یا اللہ میرے لیے بہت ہے، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، دنیا میں جتنی ایک بادشاہ کی بادشاہت اور سلطنت اور حکومت ہوتی ہے اس کے مثل 10 سلطنتیں اور 10 بادشاہتیں میں تمہیں جنت میں دیتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر اتنے مسکرائے کہ میرے پیغمبر کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ یہ تو تھا جنت میں سب سے کم مقام و مرتبے والا جنتی۔ یا اللہ اب یہ تو بتائیں نا کہ جنت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت، اس کے لیے ایسی جنت ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی تعریف کو سنا نہیں ہوگا، ان نعمتوں کو سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں کبھی اس کے بارے میں گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسی ہوتی ہے جنت۔ اگر دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں اس جنت کے بارے میں سن لیں، دنیا میں اس جنت کے بارے میں خیال اور گمان پیدا کر لیں، تو پھر کیا ہے جنت؟ جنت تو وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی کے دل پہ اس کے بارے میں کبھی کوئی گمان گزرا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہ در گروہ جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جنت میں جو دوسرا گروہ داخل ہوگا، دوسرے نمبر پر داخل ہوگا، ان کے چہرے آسمان پہ سب سے زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے، جنت کے تذکرے ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ اپنی خصوصیت رکھتا ہے۔ میرے صحابہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو نماز پڑھنے والوں کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، میرے صحابہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو روزہ رکھنے والا جو جنت کا دروازہ ہے اس سے داخل کیا جائے گا، میرے صحابہ جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد کرنے والوں کے لیے دروازہ ہے اس سے داخل کیا جائے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے تذکرے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کہا اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے، کیا جنتیوں میں سے کوئی ایسے انسان بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے درجات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ گویا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت کا جو سب سے بلند ترین درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے پورا سال۔ میرے صحابہ جب ماہ رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو آخری درجہ ہے جنت الفردوس، جنت میں جتنی بھی نہریں ہیں وہ جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں اور جنت میں پھیلتی ہیں۔ فرمایا کہ وہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں، وہ جنت کے پھولوں سے ٹکراتی ہوئی، جنت کے پھلوں سے ٹکراتی ہوئی جب آ کے حوروں کو محسوس ہوتی ہیں، حوروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حوریں اس ہوا کو محسوس کرتی ہیں، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے کہتی ہیں لگتا ہے دنیا میں ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے دنیا میں ماہ رمضان آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ جو تیرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی ویسے قدر کرے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، یا اللہ جو اس کے روزے رکھے، یا اللہ ان کو جلدی ہمارے ساتھ جوڑے بنا تاکہ ہم ان کو دے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں اور وہ ہمیں دے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی، اور اگر وہ نیک ہوں گے، ان کے آباء و اجداد بھی نیک ہوں گے، ان کی آگے اولادیں بھی فرما بردار اور نیک ہوں گی، صالح ہوں گی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اگر جنتیوں کے آباء و اجداد میں سے جو والدین ہیں، آباء و اجداد ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ نیک ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کرتے ہوئے انہیں جنت میں ملا دیں گے۔ جس طرح ان کا دنیا میں ایک خاندان، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار ہوں گے، جنت میں بھی اسی طرح وہ اکٹھے زندگی گزاریں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے ان پہ فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، اور تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے برتنوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ جنت میں اہل جنتیوں کے لیے، ہر جنتی کے لیے 2 باغ سونے کے ہوں گے اور 2 باغ چاندی کے ہوں گے۔
2 باغ پورے کے پورے سونے کے ہوں گے، ان میں پھل بوٹیاں، ان میں پھل، ان میں پھول، ان پہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، مٹی ہے، تمام کی تمام سونے کی بنی ہوئی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اس میں برتن ہوں گے جنتیوں کے لیے وہ بھی سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور 2 باغ ایسے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں برتن ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے چاندی کے تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے محلات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، میں نے ایک محل دیکھا جو بہت ہی خوبصورت، نہایت خوبصورت محل تھا۔ اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے ایک صحابی کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور جستجو ہوئی، میں نے کہا جبرائیل یہ میرے کون سے صحابی کا محل ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ کہا جبرائیل میں اس محل کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر دیکھ کون سکتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس محل میں داخل ہوا اس کو دیکھنے کے لیے، جیسے ہی میں داخل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں، کچھ حوریں ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنی ہیں، وہ بیٹھی وضو کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں محل سے واپس باہر آ گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس معراج سے آئے، آ کے کہا عمر میں نے تیرا جنت میں محل دیکھا تھا۔ کہا اللہ کے رسول کیسا تھا؟ کہا عمر بہت خوبصورت تھا۔ اللہ کے رسول آپ نے اندر سے دیکھا؟ کہا عمر میں داخل ہوا تھا دیکھنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو تجھے حوریں مل رہی ہیں وہ وضو کر رہی ہیں۔ عمر یار مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں اس محل سے باہر آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول آپ نے میں عمر سے غیرت کھائی، اللہ کے رسول آپ نے عمر سے غیرت کھائی۔ اللہ کے رسول غیرت تو شروع ہی آپ سے ہوتی ہے، خاتمہ ہی آپ پہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول آپ نے دیکھ لینا تھا، مجھ سے غیرت نہیں کھانی تھی۔ گویا کہ جنت کے جو محل ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزارش کی۔ جنت کے بازار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعے والے دن بازار لگا کرے گا، اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتوں کا جانا وہاں ممنوع ہے۔ ہمارے محلے میں نا، ہمارے گھر کے تھوڑا سا دور جمعہ بازار لگتا ہے، یہ تو جنت کا جمعہ بازار ہے نا، اس میں صرف مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جائیں گی۔ لیکن وہ جو ہمارے والا جمعہ بازار ہے نا، اس میں صرف عورتیں جا سکتی ہیں، مردوں پہ پابندی ہے، مرد نہیں جا سکتے کیونکہ وہ دنیا کا جمعہ بازار ہے۔ جو جنت کا جمعہ بازار ہے اس میں صرف مرد جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی عورتوں کے پردے کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جائیں گے جمعہ بازار میں، واپسی میں ایک اندھیری چلے گی، تیز ہوا چلے گی، مٹی اور لیکن یاد رکھیے گا جنت کی مٹی بھی کستوری کی ہوگی، دنیا کی مٹی نہیں ہوگی۔ جب ان کے جسموں پہ، ان کے کپڑوں پہ پڑے گی، ان کے چہروں پہ پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اس وجہ سے جنتی جو آدمی ہوں گے ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے، ان کی بیویاں دیکھ کے کہیں کہ اللہ کی قسم جب تم گئے تھے، جب تم واپس آئے ہو اس سے زیادہ خوبصورت بن کے آئے ہو، تمہارے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جنتی جو مرد ہوں گے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا مٹی کے ساتھ، یعنی کہ جو مٹی جنت کی ان پہ پڑے گی اس وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن عورتوں کے حسن میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس وقت کے محدث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب
ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی وجہ سے اور مٹی کی وجہ سے آدمی جو جنتی آدمی ہوں گے ان میں اتنی زیادہ خوبصورتی، اتنی چمک آئے گی، اتنی روشنی آئے گی، جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے، جب ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی، وہ خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی، وہ چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اس چمک کی وجہ سے جب بیویاں اپنے خامدوں کو، اپنے جو گھر والے ہوں گے، ان کے گھر کے آدمی ہوں گے، ان کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں اضافہ کر دیں گے۔ تو جنت میں عورتوں کی خوبصورتی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی مرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سنائی دیا، تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابی ہیں۔ کہا جبرائیل میرے کون سے صحابی ہیں یہ؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چلتے زمین پہ ہیں لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آ کے سوال کیا بلال کون سا عمل کرتے ہو یار، چلتے زمین پہ ہو، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ سوچنے لگ گئے، کہا اللہ کے رسول اور تو کوئی اتنا خاص کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کے رسول ایک عمل ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور 2 نفل ادا کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے چلتے تم زمین پہ ہو لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک نہر دکھائی دی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت نہر تھی۔ اس کی خوبصورتی کا ذریعہ یہ تھا کہ اس نہر کے کناروں پہ موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پانی میں ہاتھ داخل کیا تو کستوری کی خوشبو آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی خوبصورت نہر ہے کہ نہر کے کناروں پہ موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں اور اس کے پانی سے خوشبو آ رہی ہے کستوری کی۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہی وہ کوثر ہے جس کا آپ کو ساقی کوثر بنایا گیا ہے جو آپ اپنی امت کو پلائیں گے۔ اللہ کے رسول یہ وہی نہر ہے۔ جنت بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اہل جنت اور جنت کا شوق رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہتا ہوں جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو ایک دفعہ نا انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے، یار اتنا کوئی زیادہ فرما بردار پھر اتنا دل کا مخلص اور خالص بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اور 36 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ گویا کہ صرف 6 سال اسلام کی زندگی گزاری ہے، لیکن جو 6 سال اسلام کی زندگی گزاری ہے نا وہ ایسی گزاری ہے کہ شاید ہم 60 سال زندگی گزار کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیے گا صرف 6 سال اسلام کی زندگی میں اتنا مقام حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں 3 کام سیدنا سعد ابن معاذ کیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی 3 کام جو کسی کے حصے میں نہیں وہ کیے ہیں ان کے بدلے میں۔ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوت کی جو اطلاع ہے وہ سپیکر یعنی کہ اعلان کیا جاتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے، یا کوئی فون کے ذریعے بتایا جاتا ہے، کوئی آنے والا بتا دیتا ہے۔ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب فوت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو خبر دے دو کہ آپ کے صحابی سیدنا سعد ابن معاذ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی نا تو ہم میں تشریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کے ساتھ چلنے لگے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھسٹتی جا رہی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, میرے صحابہ مجھے خطرہ ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہیں, اور اتنے فرشتے آئے ہیں, میرے صحابہ مجھے خطرہ ہے کہیں سعد کو کفن دے کے غسل دے کے قبرستان میں نہ لے جائیں. یہ مقام. لیکن پھر یاد رکھیے گا زندگی صرف 6 سال اسلام کی گزاری ہے, اور 6 سال میں یہ مقام حاصل کیا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن اور غسل دینے کے بعد سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود پڑھایا, قبر میں خود اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے اتنی دعائیں کی سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رشک پیدا ہوا, یار کاش سعد کی جگہ آج ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے اور اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے. لیکن کام 3 کیے تھے صرف. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی روح کی آنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا خوشی کے ساتھ. ایک صحابی اور سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. ایک صحابی آئے, کہتے سعد میں تمہارے پاس 3 دن کا مہمان بن کے آیا ہوں. کہا اہلاً و سہلاً, خوش آمدید. جب 3 دن وہ صحابی آئے اس لیے تھے کہ میں پتہ لگا سکوں کہ سعد کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی سیدنا سعد کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے. کہا سعد 3 دن گزارنے کے بعد مایوس ہو کے واپس جانے لگے نا, سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بات سنو, کس لیے آئے تھے؟ جھوٹ بولنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں تھا. کہنے لگے میں یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ کون سا عمل کرتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا میں ہی خوشخبری دے دی جنت کی. کہا پھر کیا پتہ چلا؟ کہا کوئی خاص عمل نہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہو, تہجد ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں, نفل و نوافل صدقہ خیرات ہم وہی عمل ہیں, ساتھ مجھے کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا. کہا ادھر آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں. کہنے لگے پہلا عمل میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی مسلمان کسی بھائی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں رکھی دل میں. کہا اچھا دوسرا عمل؟ کہا دوسرا عمل یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھائی کے بارے میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی, گانٹھ نہیں باندھی کبھی. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے, چھوٹی سی بات ہوئی مرنا جینا ختم. میں نے کبھی کسی کے بارے میں گانٹھ نہیں رکھی دل میں. کہا اچھا تیسرا عمل؟ کہا تیسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت کے ساتھ کسی بھی نعمت کے ساتھ نوازا ہے, میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی نعمت کے ساتھ حسد نہیں کیا. یہ 3 کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی. جنت کا شوق پیدا ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے, دلوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے, دماغ کو فریش کر کے رکھ دیتا ہے. ہماری ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جنت کو یاد کریں اور اپنی اصل مقصد جو ہے منزل ہے اس کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما ہے. کہا میرے صحابہ کیا تمہیں میں جنتی عورت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا یہ جو سیاہ رنگ کی عورت آ رہی ہے یہ جنتی ہے. معاملہ کیا تھا؟ آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آگے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے نا دورے پڑتے ہیں, اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعا تو کر دیتا ہوں ان صبرت ولک الجنہ، لیکن اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ بس صحابہ کی جب کان میں جنت کی آواز پڑ جاتی تھی نا، وہ کہتے تھے باقی تو دنیا کی ہر چیز حرام ہو گئی ہے نا۔ فوراً ایک لمحے کا بھی صبر نہیں کیا، کہا اللہ کے رسول دعا نہ کیجیے گا، مجھے شفا نہیں چاہیے، لیکن ہاں اللہ کے رسول جب مجھے دورے پڑتے ہیں نا میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ کے رسول شفا کی دعا نہ کیجیے گا، یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے میرا پردہ نہ کھلے۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس کو دورے پڑتے تھے مٹی میں لوٹ پوڑ تو ہو جاتی تھی لیکن کبھی بھی اس کا پردہ نہیں کھلا تھا۔ جب جنت کا شوق پیدا ہو تب بیماریاں بھی انسان پہ اثر نہیں کرتی، دنیا کے دکھ بھی انسان کو غمگین نہیں کرتے۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یتیم نوجوان تھا، اس کی چند کھجوریں تھیں، وہ اپنی کھجوروں کے ارد گرد دیوار کرنے لگا تو ایک آدمی جو اس کا ہمسایہ تھا اس کی ایک کھجور اس کی دیوار کے درمیان آ رہی تھی۔ یہ یتیم نوجوان اس سے کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو کھجور ہے رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کھجور آپ مجھے دے دیں، مجھے ہدیہ کر دیں۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں دینی۔ کہا اچھا، یتیم نوجوان کہنے لگا اچھا آپ ایسے کریں کہ اس کھجور کے مجھ سے پیسے لے لیں، یہ کھجور مجھے دے دیں۔ کہنے لگا میں نے قیمت پہ بھی نہیں دینی۔ یتیم نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے کے آیا، اللہ کے رسول ایسے ایسے کر کے میں نے دیوار کرنی ہے، میرا ہمسایہ ہے اس کی ایک کھجور درمیان میں آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے تو یہ کہا ہے لیکن وہ کسی بات پہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، لیکن یاد رکھیے گا بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بے نصیب آدمی ہے، بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم نوجوان ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ ایسے ہی ہے بات جیسے یہ کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ایسے ہی ہے بات۔ کہا اچھا پھر دے دو۔ کہنے لگا میں نے کھجور نہیں دینی۔ اب دیکھیں کس کو انکار کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہا ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک کھجور کا درخت ہے، کہا دے دو، کہنے لگا میں نے نہیں دینی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا ایسے کرو کھجور کے پیسے لے لو ہم سے اور کھجور دے دو۔ کہنے لگا میں نے کھجور قیمت پہ بھی نہیں دینی۔ کتنا بدقسمت انسان ہے یہ۔ اب اتنی بڑی آفر آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اچھا ایسے کرو اس کھجور کے پیسے لے لو اور جنت میں ایک کھجور کا مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لو، یہ مجھے دے دو۔ کہنے لگا میں نے کھجور کے پیسے لے کے اور ایک کھجور کا جنت میں سودا کر کے جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بھی یہ کھجور نہیں دینی۔ لیکن وہاں پہ موجود تھے اللہ کے رسول کے صحابہ موجود تھے، جنت کا شوق رکھنے والے۔ بات کرنے کا جو مقصد ہے جنت کا شوق کیسے ہوتا ہے، کہا اللہ کے رسول فٹ سے بولے سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے رسول یہ آفر صرف اسی کے لیے ہے یا کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے؟ کہا ابو دحدہ یہ آفر سب کے لیے ہے، کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے جو اس کھجور کو لے کے یتیم نوجوان کو دے دیتا ہے۔ فوراً سے اس آدمی کے ساتھ مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ جانتے ہو میری کھجوروں کے باغ کو؟ وہ آدمی کہنے لگا، بدقسمت انسان کہنے لگا، ابو دحدہ تیرے کھجوروں کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ ابو دحدہ تیرا 600 کھجوروں کے درختوں پہ مشتمل ایک باغ، صرف باغ ہی نہیں ابو دحدہ اس میں تو ایک بہت عالی شان محل بھی ہے۔ ابو دحدہ تیرے باغ میں تو ایک میٹھا کنواں بھی ہے۔ ابو دحدہ تیرے باغ کے تو ارد گرد ایک مضبوط قلعہ مند دیوار بھی ہے۔ ابو دحدہ تیرے باغ کو کون نہیں جانتا؟ ابو دحدہ تیرے باغ کا تو پھل کھانے کے لیے اور اس سے تجارت کرنے کے لیے سارا سال تاجر جو ہیں انتظار کرتے ہیں، ابو دحدہ تیرے باغ کو کون نہیں جانتا؟ کہنے لگے اچھا تم جانتے تو ہو،
کیا اگر تمہیں میں پورا 600 کھجوروں کے درختوں پہ مشتمل باغ، وہ عالیشان محل، وہ میٹھا کنواں، وہ دیوار، تمام کا تمام تمہیں دے دوں اور یہ ایک کھجور لینا چاہوں، کیا مجھے مل سکتی ہے؟ اب وہ بدقسمت جو انسان تھا وہ حیران ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اتنا کچھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ کیا آپ کے صحابی صحیح کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے صحابی ابو دہدہ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ ٹھیک ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، ایک کھجور کے بدلے میں 600 کھجور کے درختوں پہ مشتمل جو باغ تھا وہ دے دیا، محل دے دیا، کنواں دے دیا، دیوار دے دی۔ اب جب وہ جانے لگا نا تو سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، عارضی، بہت ہی عاجزی کے ساتھ سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول اب جنت میں میری ایک کھجور پکی ہے نا؟ بہت بڑی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو دہدہ صرف ایک کھجور؟ ابو دہدہ وہ ایک کھجور تو اس ایک کھجور کے بدلے میں تھی۔ ابو دہدہ تو نے تو 600 درختوں پہ مشتمل باغ دیا ہے، ابو دہدہ تو نے میٹھا کنواں دیا ہے، ابو دہدہ تو نے محل دیا ہے، ابو دہدہ تو نے تو مضبوط قلعہ مند دیوار دی ہے، ابو دہدہ تیرے درختوں کی، تیرے کھجوروں کے درختوں کی تعداد جنت میں اتنی ہے، ابو دہدہ میں تجھے کیا بتاؤں؟ ابو دہدہ تو تیرے جنت میں کھجوروں کے درختوں پہ پھل ہے، ابو دہدہ میں تجھے کیا بتاؤں، ابو دہدہ میں تجھے کیا بتاؤں، ابو دہدہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ کتنا پھل ہے۔ سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جا کے کہنے لگے اپنی بیوی سے گھر خالی کر دو۔ بیوی اپنے خامد کی جو یہ صلاحیت تھی، تاجر تھے، جانتی تھی، کہنے لگی کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت میں کھجوروں کے بدلے دنیا کی کھجوروں کا سودا کرایا ہوں۔ بیوی بھی پھر صابر اور شاکرہ تھے، کہنے لگی ابو دہدہ تو نے نفع کا سودا کیا ہے، ابو دہدہ تو نے نفع کا سودا کیا ہے، ابو دہدہ تو نے نفع کا سودا کیا ہے۔ جب دل میں شوق جنت پیدا ہو جائے تب دنیا کے مال و متاع، دنیا کی دولت سے انسان کو محبت نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں جانے والوں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں، اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں قرآن پاک میں، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے میرے پیغمبر خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، ایسی جنت کی خوشخبری دے دیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آخری بات، جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیں گے نا تو رزق بڑا کمال ہوگا۔ جنت کی خاصیت میں سے یہ خاصیت ہے کہ جنت میں جو انسان کا دل کرے گا وہی اس کو کھانے کو ملے گا۔ مثال یہ ہے
کہ اس کے سامنے اب سیب کا پھل پڑا ہے، سیب پڑا ہے، لیکن اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں نے آم کھانا ہے یا انار کھانا ہے، وہ اسی وقت سیب انار اور آم کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ جنت ہی کیا جسے دنیا میں دیکھ لیا جائے، وہ جنت ہی کیا جسے دنیا میں سن لیا جائے، وہ جنت ہی کیا جس کے بارے میں انسان کے دل میں گمان آ جائے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحیح شوق جنت پیدا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کی اعلیٰ کیفیت میں زندہ رکھے، جب اپنے پاس بلائے اسلام کو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔